بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دارچینی تقریباً ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ کھانوں کی لذت اور خوشبو بڑھانے کے لیے اسے بکثرت استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ ایک بلند صحرائی درخت کی چھال ہے جو نہایت خوشبودار ہوتی ہے۔ اس کا اصل مسکن چین ہے، اسی لیے اسے دارچینی کہا جاتا ہے۔ اچھی قسم کی دارچینی وہ ہے جو پتلی، رنگت میں سرخی مائل اور ذائقے کے لحاظ سے قدرے شیریں ہو۔ دوسری قسم جو موٹی ہو، ذائقے میں قدرے تلخ اور سرخی میں کم ہو، ایسی دارچینی کم فائدہ دیتی ہے۔ دارچینی کا مزاج خشک گرم ہے اور مقدار خوراک اس کی 1 سے 2 گرام تک ہے۔ فوائد کے لحاظ سے ایک تو یہ حابس رطوبات ہے، یعنی رطوبات کو خشک کرتی ہے، لہذا پانی کی طرح بہتے ہوئے نزلہ زکام میں یہ فوری فائدہ کرتی ہے۔ خاص طور پہ جب سردی لگ جائے، چھینکیں بکثرت آنے لگیں، آنکھوں میں سے اور ناک سے پانی بہتا ہو، ایسے میں دارچینی کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خصوصاً لونگ کے ہمراہ اگر اس کا قہوہ بنا کر پیا جائے تو سردی فی الفور دور ہوتی ہے اور نزلہ زکام سے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، دارچینی پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ خاص طور پہ سرد موسم میں جن لوگوں کو چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے، ایسے لوگ بھی دارچینی اور لونگ کا قہوہ استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کے لیے اس میں بے پناہ فوائد ہیں، اور شوگر کی زیادتی کے باعث جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے، ایسے لوگ دارچینی کا استعمال کر کے خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دارچینی قدرے قابض اثرات بھی رکھتی ہے، چنانچہ جن لوگوں کو پرانے دستوں کی شکایت ہے یا سنگ رہنی کے مرض میں مبتلا ہیں، ایسے افراد بھی اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دارچینی کو اگر شہد کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو اعضائے تنفس کے عضلات میں تحریک پیدا کر کے بلغم سے پاک کرتی ہے اور نزلہ زکام، بلغمی کھانسی اور ریشہ بلغم سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ چٹکی بھر دارچینی کا پاؤڈر 1 چمچ شہد میں ملا کر صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا استعمال کرنا اعصابی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، قوت باہ میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے اور کمر درد سے نجات دلانے کے لیے بہترین علاج ہے۔ خواتین میں اگر رحم سے رطوبات کا اخراج ہوتا ہے، سیلان الرحم یعنی لیکوریا کا مرض لاحق ہے، تو اس میں بھی دارچینی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح دارچینی دافع تعفن اور خوشبودار ہونے کے باعث اور پھر ساتھ ہی حابس رطوبات ہونے کی وجہ سے بھی منہ کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے بہترین اثرات رکھتی ہے۔ مسوڑوں میں سے ریشہ اور پیپ وغیرہ کو خشک کرتی ہے۔ دانتوں کو مضبوط بنانے والے منجن اور صفوفات میں اسے شامل کرنے سے بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی سردی سے ہونے والے امراض ہیں اور جتنی بلغمی بیماریاں ہیں، ان میں آپ اس کا استعمال کر کے اس سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ جو خشکی گرمی کے مریض ہیں، انہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ خشکی گرمی کی زیادتی سے جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا ایسے لوگ جن کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہو، خاص کر خونی بواسیر کے مریض اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس یعنی یرقان کے مریضوں کو دارچینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پرانی قبض کے مریض اور ایسے افراد جو معدہ اور آنتوں کے السر میں مبتلا ہیں، اور اس کے علاوہ خشک دمہ کے مریض یا ٹی بی کے مریض دارچینی کا استعمال نہ کریں۔